سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عید میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے، کیونکہ جب عید میلاد النبی کی بات ہوتی ہے ہر طرف سے لوگ بدعت 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 کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آیا جاتا ہے اور اسی لیے اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ربیع الاول میں منظر عام پر آتی ہے اور ایک کشیدگی رہتی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ میں بھی بڑا پریشان تھا، کیونکہ ان لوگوں سے بات کرو تو یہ کوئی دلیل مانتے نہیں، کہتے ہیں حدیث سے دلیل لاؤ، اور حدیث کوئی پیش کرو تو کہتے ہیں بھائی درجہ صحیح کی روایت لاؤ. اور ان میں سے بعض تو اتنے زیادہ سمجھ لیں کہ متشدد ہیں کہ وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت لاؤ تو مانیں گے. حالانکہ بخاری اور مسلم نے خود ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ بخاری اور مسلم کی روایت نہ ہو تو لیں گے نہیں. امام بخاری نے تو اپنی کتاب کا نام بھی المختصر رکھا ہے کہ میں نے اپنے علم میں سے چند حدیثیں یہاں جمع کر دی ہیں جو میرے علم کے مطابق درجہ صحیح پر ہیں، ان میں سے بھی چند چن کر میں نے یہاں اس کتاب میں جمع کی ہیں اختصار کر رکھنے کی وجہ سے. بہرحال وہ ایک اور بحث ہے، اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے. تو اب ہم کسی استاد کے پاس گئے تو کہا کہ حضرت اب یہ مسئلہ ہے، یہ تو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی حدیث لاؤ اور وہ بھی درجہ صحیح کی حدیث لاؤ، اور لاؤ بھی حدیث تو بخاری اور مسلم کی. بعض نے تو ایسی شرطیں لگا کے ہمیں بند کر دیا ہے. اب ہم ان کو جو جواب دیں اسے رد کر دیں. اب پھر علماء ہوتے ہیں نا، یہ لگے کہ بیٹا ہم تمہیں حدیث بھی دیتے ہیں اور ہم تمہیں درجہ صحیح کی روایت دیتے ہیں اور مسلم شریف سے روایت دیتے ہیں. ہاں، پھر اس روایت کے آنے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کی مرضی. میں نے کہا حضرت بالکل، ہم نے بخاری مسلم پڑھی، ہم نے تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں دیکھی، لیکن حضرت آپ کا علم تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو علم دیا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا کوئی بری بات ہے؟ کہا نہیں جی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی وجہ سے ہی تو دائرہ اسلام میں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ہمیں آپ کی امت میں اٹھایا، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے. تو کہا بیٹا جب بات خراب نہیں، بری بات نہیں، تو پھر یہ کس بات پر تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ میں کہا بھئی حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ربیع الاول کی جو تقریبات ہیں وہ اس طرح منائی جانی چاہیے کہ اسلام کا کوئی ضابطہ یا اصول نہ ٹوٹے. بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ربیع الاول کے جلسے تو ہم کر رہے ہیں لیکن نمازیں ہماری فوت ہوتی ہیں. نمازیں فوت کر کے ربیع الاول کے جلسے منانا یا ربیع الاول کے جلسے تک اسلام کو محدود کر دینا، یہ تمام باتیں میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں حضرت کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ ربیع الاول منانا ہی صرف دین نہیں ہے. نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. لیکن حضرت بات ہو رہی ہے صرف ربیع الاول کے منائے جانے پر، اس کی تقریب کے. میں نے کہا دیکھو بیٹا مسلم شریف میں حدیث ہے، بڑی واضح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک ایسی نئی چیز ڈالتا ہے، جو ایک ایسی سنت ہے جو اچھی سنت ہے، جو فلاحی ہے، جو نیک کام ہے، جو لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے، جو رغبت پیدا کرتا ہے دین کی. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، تو ایسا کام کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا.
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور اس کو بھی اجر ملے گا جو بعد میں اسے رائج رکھے، جو اسے کرتا رہے، من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، اور اس کے جو شخص یہ کام کی ابتدا کرتا ہے اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، جو بعد میں کرتا ہے اس کو بھی اجر ملے گا ہی ملے گا، اور اس کے اجر میں سے کچھ مائنس نہیں ہوگا جس نے کام سٹارٹ کیا ہے، اور جو بعد میں کرتا رہا ہے اس کو پہلے والے کام کرنے والے کے اجر میں سے اجر نہیں مل رہا، اس کا اپنا اجر برقرار ہے، ان کو اپنا اجر مل رہا ہے۔ تو ایسی نہیں ہے کہ تنقیص کر کے دیا جا رہا ہے، مائنس کر کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ تو کہنے لگے یہ حدیث میرا بچہ بالکل واضح ہے کہ جو دین اسلام میں کوئی اچھا کام کرے گا اس کی طرح ڈالے گا، اور جب تک وہ کام ہوتا رہے گا طرح ڈالنے والے کو بھی اجر ہے، کرنے والے کو بھی اجر ہے۔ تو تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بیان کرتے ہو یہ تو قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ علم نشرح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پاک نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے۔ تو حضور کا ذکر خیر تو بلند ہے، تم کیوں ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ تو حضور کا ذکر خیر بلند کر کے تم اس لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو جنہوں نے حضور کا ذکر خیر کیا ہے، اور بدبخت ہیں، شقی القلب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس آنر سے، اس اعزاز سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بدعت کرتے رہے، ہم بھی تو حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں نا میرا بھائی۔ تو میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خیر بہرحال مجھے یہ بات یاد آئی، کئی سال پرانی بات ہے، تو چونکہ اب ربیع الاول آ رہا ہے تو مجھے اچانک یہ بات یاد آئی کہ میں یہ بات آپ سے کیوں نہ شیئر کروں، کیونکہ یہی بات ہے نا میرا بھائی، علم کا جواب علم سے ہوتا ہے، ماڑ دھاڑ سے، لڑائی جھگڑے سے، غصے سے جواب نہیں ہوتا۔ جس نے غصہ کیا، لڑا جھگڑا، یعنی کہ وہ اپنی ہار آلریڈی مان چکا ہے کہ علم کے میدان میں میں ہو گیا ہوں زیرو، اور اب میں بس لڑائی سے بات کروں گا کیونکہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے اور میں اپنی ہار نہیں ماننا چاہتا۔ تو خیر بہرحال علم کا جواب علم سے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ میں تو جب بھی تاریخ پڑھی اہل سنت والجماعت کی اور جو حالات پڑھے، میں نے کہا میرے پاک رب تیرا کتنا کرم ہے کہ بانیان اہل سنت والجماعت نہ ہوتے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، اور تو ان شخص کو اس پاک و ہند کی سرزمین میں پیدا نہ فرماتا اور ان سے دین کا یہ کام نہ لیتا، تو پھر ہمارے تو عقیدوں کا کیا ہوتا؟ ہم تو حب نبی سے بھی جاتے، حب اہل بیت سے بھی جاتے، دیکھیں نا یہ دوسروں کا کیا حال ہوا ہے۔ تو خیر بہرحال بات میں آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت کی خدمات موجود ہیں، ان کی دینی خدمات اور ان کی کتابیں، ان کے دروس، ان کی تقاریر بہت تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری کم علمی ہے اور ہماری آپ سمجھ لیں کہ دین سے کم لگاؤ کے سبب ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بعض علماء وہ دوسری چیزوں میں زیادہ الجھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے علم بانٹنے کے بجائے وہ جوابات میں، مناظروں میں، ان چیزوں میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔